بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رفیق ابن علی۔ دوستو، اس وقت پاکستان سیاسی طور پہ بہت بری طرح بحران کا شکار ہے، اور یہی سیاسی بحران جو ہے یہ معاشی بحران کو بھی اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ تو دوستوں کا یہ خیال ہے کہ اگر سیاسی طور پہ ہمارا مسئلے حل ہو جائیں تو ممکن ہے پاکستان اقتصادی طور پہ بھی مضبوط ہو جائے۔ تو کیا ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کیا یہ ابھی الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، کیسے لیٹ ہو رہا ہے، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ عدلیہ اس پہ اوپر پریشان ہے، سیاسی لیڈر سارے غور و خوض کر رہے ہیں، عمران خان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور پی ڈی ایم کا اپنا ایک ہے۔ یہ بحث صبح سے لے کر شام تک سارے اینکر پرسن، بڑے بڑے میڈیا چینل، میڈیا ایڈوائزر بڑے بڑے کام اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ تو عوام بڑے پریشان ہے، عوام کو کہتے ہیں آخر اس کا حل کیا نکلے گا، کیا اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ الیکشن جو ہیں ہمارے پاکستان میں، انہوں نے ہمارے مسائل کبھی حل کیے کہ نہیں کیے۔ سب سے پہلے ایوب خان نے بھی الیکشن کروائے تھے مارشل لا کے ہوتے ہوئے، ان کا کے لیے 10-12 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ تو مارشل لا کے دور سے ہمیں اس کی وجہ سے اگلا الیکشن بھٹو والا یحییٰ خان نے کروایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بہت شفاف الیکشن تھا، تو اس کے نتیجے میں ہی پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا الیکشن بھٹو صاحب نے کرایا، تو جب بھٹو صاحب نے کروایا تو یہی الیکشن جو تھا ذوالفقار بھٹو صاحب کو پھانسی کے پھندے پہ لے گیا، اور معاشی طور پہ کوئی استحکام نہیں آیا۔ اس کے صدقے میں ہمیں پھر مارشل لا مل گیا۔ تو مارشل لا میں بھی ایک الیکشن ہوا جس نے نئی ایک پارٹی کی بنیاد رکھی، اس کے حوالے سے بھی پورے کے پورے وقت گزرتا گیا، لیکن معاشی طور پہ استحکام کی کوئی پالیسی نہ بن سکی۔ اس کے ضیاء الحق کی موت کے بعد بینظیر آئی، 2.5 سال کے بعد اس کی حکومت کا بھی تختہ الٹ دیا گیا، معاشی استحکام نہیں آیا۔ پھر نواز شریف صاحب 2 اکثریت سے آئے، معاشی استحکام نہیں آیا، اور پھر 2 وزیر اعظم اور بھی ساتھ آئے، ان کو بھی گھر بھیجنے کا سیرا ہماری تھی۔ 2 وزیر اعظم اور بھی آئے، ان کو بھی عدلیہ نے گھر بھیج دیا۔ تو ایسا کرتے ہوئے ہمیں کسی بھی الیکشن نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، کوئی مالی طور پہ پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ پھر آخر میں 2018 میں سوچا، بڑے بڑے لوگوں نے، دنا لوگوں نے سوچا کہ اب جو ہے اور ایک نیا طریقہ تجربہ کیا جائے، ایک نیا لیڈر جس کا نام عمران خان تھا، اس کو لیڈ کر کے میدان میں اتارا گیا۔ بہت محنت سے بڑے بڑے لوگوں کو اس کے ساتھ ملایا گیا، اور 3.25 سال تک اس کو حکومت دی گئی، لیکن اس سے بھی معاشی طور پہ استحکام ملک کا نہیں آ سکا۔ ابھی پھر الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آئین کے مطابق اپنے 5 سال پورے کرنے تھے، طے یہ ہوا کہ نہیں، 5 سال سے پہلے اس حکومت کو جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب اسمبلیوں میں الیکشن لڑ کے جانا تھا، لیکن الیکشنوں سے بار بار وہ بھاگتے رہے، یہاں تک کہ 2 مضبوط پاکستان کا ایک حصہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقے میں اس کی مضبوط حکومت تھی، وہ وہاں رہتے ہوئے قومی اسمبلی میں بھی اس کا ایک مضبوط دڑا موجود تھا، وہاں بیٹھ کے وہ بڑے بڑے فیصلے کر سکتے تھے، موجودہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ساری پارٹیوں کے جتنے بھی ان کے ہمدرد تھے، سب لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ ہم اسمبلیوں سے باہر نہ جائیں، لیکن چونکہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے ان پارٹیوں کے اندر، تو جو عمران خان صاحب نے کہا ویسا ہو گیا۔ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت موجودہ دور میں بڑی کامیابی کے ساتھ وہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ معاشی طور پہ استحکام کے بڑے بڑے دعوے کر رہی کہ ہم بہت جلدی، بڑی تیزی کے ساتھ غلط فیصلے کر کے، مشکل فیصلے کر کے ہم معاشی طور پہ استحکام کی طرف لے جائیں گے، لیکن عوام کو کچھ نہیں مل رہا، عوام بڑی پریشان ہے۔ تو کیا اس الیکشن کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہت بڑا اسکالر بھی نہیں ہوں، جو دیکھتا ہوں ایک عام سیاسی ورکر ہوں چھوٹا سا، تو جو اپنی سمجھ کے مطابق محسوس کر رہا ہوں کہ الیکشن
آج ہو، کل ہو یا پرسوں ہو، آخر یہ الیکشن ہونا ہے۔ ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اگر تو بقول عمران خان صاحب کے ان کو 2/3 اکثریت پلیٹ میں رکھ کے دے دی اور اداروں نے ان کی سپورٹ کرتے ہوئے پورا پاکستان کے حوالے کر دیا تو پھر تو بات ٹھیک ہوگی، ورنہ ہوگا وہ ورنہ کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب بالکل اس الیکشن کو نہیں مانیں گے اور دوبارہ میدان میں آئیں گے، تیسری بار میدان میں آئیں گے۔ اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کو حکومت پیٹ میں رکھ کے ادارے اور دوسرے لوگ نہیں دے دیتے۔ تو ہاں، فرض کیا چلو ان کی حکومت آ جائے تو پھر معاشی استحکام کیسے آئے گا؟ وہ اربوں خربوں روپے کا ٹیکس اور اربوں خربوں روپے کے قرضے، 25% سود، یہ کون دے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ آخری سوال کہ وہ جو جب سے پاکستان بنا ہے قرضہ در قرضہ لیتا ہر حکومت لیتی آ رہی ہے، تو کیا کس طریقے سے کون سی گورنمنٹ اس قرضے کو اتارنے کی کوشش کرے گی؟ 25% سود بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا، ڈالر کی قیمت بھی بڑھے گی اور ہمارا قرضہ سود در سود ہوتا چلا جائے گا اور ہمارا ملک دیوالیے کی بات کرتے ہیں، دیوالیت کچھ لوگ کہتے ہیں دیوالیہ ہو گیا ہے، کچھ کہتے ہیں ہونے والا ہے، لیکن قرضہ بھیک مانگتے ہوئے ہر لوگ ہمارے بڑے بڑے سربراہ مختلف ملکوں میں جولی پھیلا کے بھاگتے پھر رہے ہیں، لیکن کہاں سے قرضہ مل جائے؟ بہرحال ان کو قرضہ مل رہا ہے، قرضہ در قرضہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر تو عمران خان صاحب اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو وہ اچھے بیگر بن کے اگر مزید ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کے اور مزید قرضہ لینے میں کامیاب ہو یا 4 دن زندگی کے اور اچھے گزر جائیں گے ان لوگوں حکمرانوں کے، تو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں کیسے سیاسی استحکام کب آئے گا اور معاشی استحکام کب آئے گا۔ مجھے فی الحال اس سرمایہ داری دور میں ہوتے ہوئے کسی طرح کا کوئی معاشی استحکام نظر نہیں آ رہا۔ شاید کہ کوئی ایسی پارٹی آ جائے جو کردار کی پاکیزہ ہو اور اس کے ورکر بھی بہت مخلص ہوں اور اس کے نیا کو انداز اپنایا جائے حکومت کرنے کا، معاشی استحکام لانے کا، تو شاید پاکستان میں کوئی ترقی کے دن دیکھ لے۔ خدا حافظ۔ اگر دوستوں میری اس بات میں کوئی آپ کو اختلاف ہو تو رائے ضرور دیجیے گا، مجھے خوشی ہوگی میری آپ رہنمائی کریں گے جی۔